الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. موسم سرما بندہ مومن کے لیے موسم بہار کہلاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مواقع بندہ مومن کے لیے رکھے ہیں جس میں وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنی بخشش کرا سکتا ہے. اس طرح سے دیگر موسموں میں بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہر موسم کے ساتھ خاص ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ملک پاکستان کو چاروں موسموں سے نوازا ہے. آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ موسم سرما کے اعمال کے لحاظ سے ہے. انشاءاللہ تین باتیں، تین اعمال، تین کام آپ کے سامنے ذکر کروں گا. موسم سرما میں ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں. تو جب کوئی شخص دن میں روزہ رکھنا چاہے اور سردی کا موسم ہو اور دن چھوٹے ہوں تو یہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ مفید وقت ہے. دن چھوٹا ہو، پیاس کی شدت کا کوئی خطرہ نہ ہو تو روزہ آسانی سے رکھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے نفلی روزے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے رکھے ہیں. دو تین آپ کے گوشے گزار کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح عاشورہ کا روزہ رکھا، جس طرح آپ نے دیگر محرم کے روزوں کے اوپر بھی توجہ دلائی اور اس کی اہمیت کو بیان کیا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین طرح کے اور روزوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا، علقمہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے تو ہم نے آپ سے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظر کو نیچا رکھنے میں اس کی مدد کرنے والی چیز ہے. اس کی نگاہ نیچی رہے گی، اس کی نگاہ جھکی رہے گی، غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو بچانے کا ذریعہ ہے. یعنی کہ غیر محرم کو دیکھنے سے بھی بچاؤ کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یعنی زنا سے بچاؤ کے لیے بھی شادی کرنا ضروری ہے. من استطاع الباءۃ فلیتزوج، یہ آپ نے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ شادی کر سکے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کام کرے؟ فعلیہ بالصوم، تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، وہ روزہ رکھے گا. اب روزہ کیوں رکھنا ہے؟ وہ اس لیے روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے نفلی روزوں کے حوالے سے نوجوانوں کو نصیحت تھی. صحیح البخاری کتاب الصوم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1905. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام بیض کے اور صوم داؤدی کے
حوالے سے بھی احادیث ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلہ، 3 دنوں کا روزہ رکھنا گویا کہ یہ پورے زمانے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ 3 ایام کون سے ہیں؟ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ 3 ایام قمری مہینے کے قمری سال کے لحاظ سے شمار کیے جائیں گے۔ یعنی کہ قمری مہینے کے لحاظ سے یہ 3 تاریخ 13، 14 اور 15 اس کے روزے رکھنا گویا کہ یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ اور پھر صحابی رسول بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ رکھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم صوم داؤد علیہ السلام، تو اگر تم اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو تو پھر داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کر دیا کرتے تھے۔ یہ 2 طرح کی باتیں ہیں کہ روزہ رکھنے کے لحاظ سے کہ موسم سرما میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں طریقوں سے روزہ رکھا جائے، یا تو یہ ہے کہ ایام بیز کے روزے رکھے جائیں، یا تو پھر یہ ہے کہ بندہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کر دے۔ صحیح البخاری کتاب الصوم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1979۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سموار کا روزہ رکھنا، سموار کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے، اور آپ نے سموار کا روزہ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح المسلم کی یہ روایت ہے کتاب الصیام کی، حدیث نمبر 1162، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے رسول آپ سموار کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا، اس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر جمعرات کا روزہ، وہ اس کے ساتھ ہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا روزہ بھی رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دوسری ایک روایت میں بھی جمعرات کے روزے کے متعلق ملتا ہے، جس کی راویہ اماں جی صدیقہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کی بارگاہ میں سموار اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان یعرض عملی وانا صائم، کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حدیث جامع ترمذی ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حدیث نمبر 747۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ موسم سرما میں، جو بندہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، راتیں لمبی ہیں تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع بھی بہت زیادہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کچھ رات کے قیام کے متعلق ذکر فرمایا ہے، سورۃ السجدہ سورت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک جو نقطہ نظر ہے، اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی ہے، اور بعض صحابہ نے اس سے متعلق دیگر نمازوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد عشاء کی نماز بھی لی ہے، کہ عشاء کی نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ہمارے گناہوں کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ رات کو قیام کیا کرتے، رات کو کھڑے ہوتے، بعض دفعہ آپ رات کا ایک حصہ کھڑے ہوتے،
بعض دفعہ آپ آدھی رات کا قیام کرتے، اور بعض دفعہ آپ اتنا قیام کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سوج جایا کرتے تھے اور پوری پوری رات کا قیام کیا کرتے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں بعض دفعہ پوری پوری جو لمبی صورتیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، جس میں سورۃ البقرہ سر فہرست ہے، سورہ آل عمران سر فہرست ہے، سورۃ النساء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام میں یہ پوری پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، اور یہ وقت کون سا ہے؟ یہ تہجد کا ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ کی احادیث سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ رات کا قیام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، آپ نے رات کے قیام کو اتنی اہمیت دی ہے، تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر یہ اپنے قیام اللیل کو، اپنے تہجد کو ہمیشہ کرنے لگ جائے، اس پر ہمیشگی اختیار کر لے، یعنی اچھا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کام بھی ضرور کرے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آمنہ کے لال نے میرے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس دن سے میں نے تہجد ترک نہیں کی ہے، میں نے تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ گفتگو کا جو تیسرا حصہ یہ ہے، کہ یہ موسم بہار ہے، تو کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جنہیں بندہ معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتا ہے، جنہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2241، کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، چاہے وہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، چاہے وہ کسی سے مسکرا کے ملنا ہے، یعنی ہر نیکی وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اسی کو اگر دیکھا جائے، اسی کو سامنے رکھا جائے، تو پھر ہمیں ایسی نیکیوں کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ گفتگو کا یہ حصہ ہمارے اس موسم کے لحاظ سے پرندوں کو، چوپایوں کو، اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلانا، کچھ انہیں مہیا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب موسم گرما ہوتا ہے تو جو اللہ کی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، انہیں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور موسم سرما میں یہ دانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور گرمیوں میں، موسم گرما میں دانہ اچھی طرح تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت سبزہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، دانہ انہیں میسر ہو جاتا ہے۔ لیکن موسم سرما میں ایسا نہیں ہوتا، تو اگر انہیں یہ چیزیں مہیا کر دی جائیں، دانہ مہیا کر دی جائے، تو ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ جس نے ایک کتے کو جو کہ گرمی کی شدت میں اور پیاسی حالت میں تھا، اسے پانی پلایا۔ اللہ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے معاف فرما دی۔ اور دوسری روایت کے اندر بڑی مشہور بات ہے کہ جس میں ایک فاحشہ زانیہ خاتون، اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے اپنے موزے میں پانی بھر کے پلایا۔ اب وہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی برتن نہیں تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، کنویں میں لٹکایا اور وہاں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو اسی طرح یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔
اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہی نیکی میری آپ کی نجات کا سبب بننے والی ہو، جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے اور صحیح المسلم میں بھی، آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا، کہ مسلمان بندہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جو کاشتکاری کرتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے یا کچھ بھی ہے، یعنی کہ اس میں تمام تر وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، خواہ وہ انسان کے کام آئے، خواہ وہ چوپایوں کے کام آئے، خواہ وہ پرندوں کے کام آئے، اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ کاشتکاری کرتا ہے یا کوئی درخت لگاتا ہے، اب وہاں سے کوئی انسان پھل کھا لیتا ہے، کوئی انسان وہاں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی پرندہ وہاں سے کھا لیتا ہے، کوئی درندہ وہاں سے کھا لیتا ہے، یا کوئی بھی جانور، کوئی بھی جو چوپایوں میں سے ہیں وہ وہاں سے آ کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، اللہ اس کام کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ کان لہ بہ صدقہ، یہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 391 ہے، اور صحیح البخاری کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور صحیح المسلم کی حدیث نمبر صحیح البخاری کی 2370 اور صحیح المسلم کی 1189 ہے۔ آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے اور یہ کام ضرور کیجئے گا کہ اس موسم میں جب پرندوں کو دانے کی ضرورت ہے ان کے لیے دانہ مہیا کریں۔ موسم سرما، موسم بہار صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ایک دو کاموں کو اپنا لیا جائے اور اسی کو لے کر ہم اپنی زندگی گزار دیں، یہ موسم گزار دیں۔ اس میں دیگر کاموں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لباس کی ضرورت ہو، وہ ہمارے دیے ہوئے لباس سے اپنی زندگی گزار لیں، کسی کو سردی سے بچنے کی ضرورت ہو۔ یہ بہت ساری لمبی باتیں، طویل فہرست بن جاتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔